اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا 34 نمبر سورہ 34 پارہ نمبر 22 سورہ سبا 34 نمبر سورہ اور آیت نمبر 10 سے شروع کریں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 10 سورہ سبا آیت نمبر 10. دوسرا تھوڑے آگے ہو جائیں آگے ہو جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا. ولقد آتينا داود منا فضلا. يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال أوبي معه والطير. وعلنا له الحديد. وعلنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر. أن يعمل سابغات وقدر. في السرد واعملوا صالحا. في السرد واعملوا صالحا. إني بما تعملون بصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. درود شریف سے پڑھ لیں. اللہم صل علی پچھلے رکوع میں جہاں پہ اختتام ہوا تھا وہاں پہ ان کی انسانوں کی ناشکرہ پن کا ذکر چل رہا تھا. جو لوگ آخرت کو یقین نہیں رکھتے وہ سراسر گمراہی میں ہیں، اللہ کے ناشکرے ہیں. آج سے دو بڑی ایک خاص آج کے رکوع میں واقعات ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت یہ مکی صورت ہے اور مشرکین جو ہے وہ پہلے مخاطب ہیں اس سورہ کے، مشرکین مکہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ تاریخ سے ان کا رشتہ جوڑ کے کچھ چیزیں ان کے سامنے کر رہے ہیں. یہ ہے جی جس کو آپ کہتے ہیں جزیرہ نما پیننسولا کو کہتے ہیں، جزیرہ نما کہتے ہیں، جزیرہ نما عرب. یہ جزیرہ نما عرب کا نقشہ ہے. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سارا عرب ہے. یہ حجاز اس کا جو صوبہ ہے اور یہ سارا عرب ہے. سعودی عربیہ لکھا، یہ سارا عرب ہے. یہ سارا جو اور یہ نیچے یمن ہے. ایشیا کی طرف سے جتنی بھی ٹریڈ ہوتی تھی، تجارت ہوتی تھی، وہ یہاں سے سمندر کے ذریعے یہ یمن وہ پورٹ تھی جس کے اوپر ٹریڈ ہوتی تھی. اور افریقہ کا کچھ حصہ نیچے سے جو افریقہ کا کچھ حصہ ہے یہ سارا یمن پہ آتا. یہ اوپر جو آپ دیکھتے ہیں یہ ہے فلسطین اور شام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس خطے میں ہم نے برکت رکھی ہے، یہ فلسطین اور شام کا علاقہ یہ ہے. یورپ کی طرف سے جتنی ٹریڈ ہوتی تھی یورپ کی طرف سے وہ ساری کے ساری اس جگہ پہ جا کے شام اور فلسطین پہ ہوتی تھی. یہ دو واقعات آج بیان ہو رہے ہیں ان دونوں خطوں کے بارے میں. شام اور فلسطین اس جگہ حکومت کس کی تھی؟ کس حکومت کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی حکومت کا. اور یمن میں جو سبا جو قوم تھی آباد ان کا ذکر ہوگا آج کی جو ہمیں اس وقت پڑھنا. تو یہ جغرافیہ ذہن میں ہونا بڑا ضروری ہے کہ مشرکین عرب کو جب یہ بات کی جا رہی ہے تو جغرافیہ یہ ہے کہ ایک طرف حضرت سلیمان کی حکومت تھی ماضی میں اور ایک طرف یمن کے اندر سبا جو قوم ہے اس کی حکومت تھی. ان کا ذکر ہے. یہ درمیان میں عرب ہے سارا بہت زیادہ ڈفرنٹ. دو اینڈ سے دونوں اینڈ سے دونوں اینڈ سے. اب ان دونوں اینڈز کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کس طرف لے کے جا رہا ہے وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے.
یہ قوم سبا جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً میرا خیال ہے کہ 420 کے قریب سال پہلے جو ہے یہ بڑا سیلاب جو آیا، جو بڑا سیلاب 420 سال تقریباً اس کا عرصہ ہے سیلاب کا، 420 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد، یہ حضرت عیسیٰ کے بعد، سوری 120 سال، 450 اے ڈی میں، عیسوی 450 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 120 سال پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ہم نے دی ہے داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی، پہاڑوں رجوع سے پڑھو ساتھ اس کے اور اٹھتے جانور۔ تو طرف ہے کہ ہم نے حضرت داؤد کو بڑا فضل، بڑی بڑائی عطا فرمائی۔ اوی بھی معاہو، اوی بھی جس طرح یہ گانوں میں آپ کورس گانے نہیں ہوتے، کورس گانے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک دو شعر پڑھتا ہے اور پھر سارے مل کے پیچھے سے کوئی شعر پڑھتے ہیں، پھر وہ دو شعر پڑھتا ہے، پھر سارے اس کیفیت میں کہ حضرت داؤد ایک دو شعر پڑھتے تھے اور پھر پہاڑ ان کے ساتھ مل کے سارے پہاڑ اور بندے جو ہے اس طرح یہ ایک آرکیسٹرا بنتا تھا، حضرت داؤد اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ خالی گانے بجانے کی عادت تھا، بہت ساری قومیں ہیں وہ خالی گانوں بجانوں میں لگی ہوئی ہیں اور خالی گانوں میں جواب دیتی ہیں جنگوں کا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی ایسا معاملہ تھا حضرت داؤد کے ساتھ، یہ تو ان کی ایک صفت تھی کہ اللہ کی صفتیں اس طرح بیان کرتے تھے، لیکن ہم نے لوہا بھی ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ اب لوہا جو نرم کر دیا تھا، اللہ نہ مطلب لین سے سافٹ کر دیا، نرم کر دیا، اس کے بارے میں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جی ان کو لوہا پگھلانا سکھایا تھا، لیکن یہ بڑی کمزور رائے ہے۔ ہم نے کہا جی لوہا پگھلانا تو ہر بندے کو آستا ہے، اس میں پھر حضرت داؤد کی ایسی بڑائی کیا تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں لوہا کھجور کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قوت ان کو دی تھی کہ لوہا بالکل کھجور کی طرح ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ انعم السابغات، سابغات کہتے ہیں وائڈ آرمر، یہ جو ذرہ بختر، جو کھلی ذرہ بختر، ایسا لباس جو کہ دشمن اور موت کی خوف سے پہنا جائے، کہ آپ اس لوہے سے بنائیں ایسی ذریں۔ وقدر فی السرد، وقدر فی السرد ہے غور طلب بات۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ یہ آپ جو لباس بنائیں گے، ذریں جو بنا رہے ہیں، سر پہ ہیلمٹ آ گیا، یہ پورا لباس آ گیا، تو یہ حصہ جو ہے یہ حصہ ننگا ہو گیا، تو اس کے اندر بڑی ایکسپرٹیز سے کڑیاں لوہے کی بنا کے اس کے بنائیں، جال بنائیں لوگوں کو، قدر فی السرد، جو اس حصے کو بچا کے رکھے، لوہے کی کڑیاں جس کو چین آپ کہتے ہیں، اس طرح بنائیں کہ اس حصے کی بچت ہو، لیکن تاکہ یہ گردن کور ہو سکے۔ لیکن قدر فی السرد محاورہ ایک اور چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ بڑی غور طلب چیز ہے۔ قدر فی السرد کہتے ہیں ایک ایسے شخص کو جو کسی کام میں ایکسلنس حاصل کر لے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اپنے کام میں کر لے اور حد سے آگے بڑھ جائے، باقی سارے معاملات اس کو بھول جائیں۔ 8 گھنٹے کا دن ہے، وہ 14 گھنٹے کام کر رہا ہے، اس کو اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے، باقیوں کو، تو اسے کہا جاتا ہے کہ قدر فی السرد، اپنے پروفیشن کے اندر تھوڑا بیلنس لے کے آؤ، کہ یہ نہیں کہ اگر آپ کو ایک چیز کی ایکسپرٹیز دے دی گئی ہے، ایک چیز کے آپ ماہر ہو گئے ہیں، تو آپ اس میں اتنے مگن ہو جائیں کہ باقی معاملات زندگی جو ہے ان کی طرف آپ دھیان نہ دیں۔ تو یہ دونوں معنی ہے اس کے وقت قدر فی السرد۔ ایک تو آپ نہایت کی ایکسپرٹیز سے ایسی چین بنائیں جس سے گردنیں محفوظ رہیں، ایک دوسرا اپنے کام میں جو ایکسلنس آپ کو، اس میں آپ کو تھوڑا روک کے رکھیں، باقی کاموں کے لیے بھی وقت نکالیں۔ یہ نہیں ہے کہ سارا وقت بیٹھ کے آپ جو ہے سارا وقت بیٹھ کے جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے اسی پہ لگے رہیں، باقی کاموں کو بھی دھیان دیں، اللہ کی پیغمبری کا کام ہے، گھر والے ہیں، باقی معاملات ہیں، عبادات ہیں، تو اس کے اندر اپنے آپ کو بیلنس کریں۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، 2-3 چیزیں آپ یہاں پہ غور کریں گے۔ حضرت نوح کو اللہ نے کیا سکھایا؟ انجینئرنگ۔ حضرت داؤد کی کس چیز کا ذکر ہوا؟ بلٹ پروف یا تلوار پروف ایک لباس کا۔ یہ اس پہ آپ غور کریں کہ دونوں علوم وحی کے ذریعے انسان کو سکھائے گئے، دونوں علوم، اور
پرائمری مقصد دونوں علوم کا ڈیفنس ہے، اوفینس نہیں ہے. پرائمری مقصد دونوں کا ڈیفنس ہے. جو وحی کے ذریعے علوم سکھائے گئے، کشتی بنانا تاکہ آپ کی اکانومی بہتر ہو، آپ سفر کر سکیں، آپ سمندروں کے اندر رزق تلاش کر سکیں. حفاظتی لباس پہنانا تاکہ دشمن سے اور موت سے آپ اپنی حفاظت کر سکیں. دونوں وحی کے ذریعے سکھائے گئے اور دونوں جو ہے ان کا مقصد ڈیفینسو ہے. اور تو طرف آتا ہے وَعْمَلُوا صَالِحًا. یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ وَعْمَلُوا جمع کا صیغہ لگایا گیا، یعنی کہ حضرت داؤد کی قوم کو کہا جا رہا ہے کہ عمل کرو نیک. کیوں؟ جب طاقت آ جاتی ہے، جب آپ فتوحات کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ فتح کرنے والی قوم جو ہے وہ مفتوح کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ اس میں تو کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، کوئی قانون اس پہ لاگو، کسی قانون کا پابند نہیں، ایڈمنسٹریٹ نہ روکا ہے، وہ تو فتح کرنے والی قوم ہے. اور پھر ہمارا جو آج کل کا ماڈرن دور ہے اس کے اندر کہتے ہیں، وہ ایک ایڈیم سا بنا ہوا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. شریعت میں ایسا نہیں ہے. شریعت میں ایوری تھنگ از ناٹ فیئر ان وار. قوانین ہیں، قاعدے ہیں، اللہ کو جواب دہی ہے. درخت نہیں کاٹ سکتے، بوڑھوں کو نہیں مار سکتے، عورتوں کو نہیں مار سکتے، بچوں کو نہیں مار سکتے، ہتھیار پھینکنے والے کو آپ کی امان ہے. ایک پوری لسٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب یہ طاقت آپ کے پاس آئے گی، جب یہ داؤد کو جو میں طاقت دی وَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ، تو نیکی سے عمل کرو. اس طاقت سے تم بالکل جو ہے وہ حد سے نہ بڑھ جاؤ. انی بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو ہم اسے دیکھتے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. لہذا ٹیکنالوجی کے اندر کمال حاصل کرنے سے تم نافرمان مت ہو جانا، تم منہ مت ہو جانا. آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی میں جہاں پہ انسان نے ترقی حاصل کی وہاں پہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ منہ ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہم نے تمہیں دی ہے اس سے منہ مت ہو جانا، یہ اتنا کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. بولے سلیمان الریح، اور ان کا یہ تو باپ کا معاملہ تھا کہ باپ کے آگے ہم نے جب وہ پڑھتے تھے زبور بیسیکلی اللہ کی تعریف کی نظمیں تھی. اس کے اندر جو زبر کہتے ہیں اس کے اندر جو صفحے جو لگے ہوئے تھے اس کے اندر زبر جو ہے، تو یہ ان کو دیا ہم نے. پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ حمد پڑھتے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کو طاقت دی کہ وہ لوہے ان کے ہاتھ میں لوہا جو ہے بالکل نرم ہو جاتا. ان کے بیٹے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہوا صبح اس کی منزل اس کی 1 مہینے کی ہے اور شام کی منزل 1 مہینہ، کہ وہ اس ہوا پہ 1 مہینے کی مسافت کرتے تھے صبح کے وقت، اور 1 مہینے کی مسافت کرتے تھے مغرب سے کچھ پہلے. رواح ہوگا مغرب سے کچھ پہلے 1 مہینے کی مسافت. جتنا سفر اس وقت لوگ 1 مہینے میں کرتے تھے، یہ پہلا ایئر ٹریول تھا جس کو ہم مطلب آج جہازوں میں جس کو دیکھتے ہیں. یہ تاریخ میں پہلا ایئر ٹریول تھا کہ یہ ہم نے ہوا مسخر کی ہوئی تھی حضرت سلیمان کے لیے. وہ 1 مہینے کی مسافت پہ صبح نکلتے تھے اور 1 مہینے کی مسافت پہ وہ شام کو آتے تھے. اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے چشمے پگھلتے تانبے کے. ان کے ہاتھ میں لوہا نرم تھا، ان کے آگے پگھلتا ہوا تانبا، پگھلا ہوا تانبا، اس کی نہریں بہتی تھیں حضرت سلیمان کے لیے. اور جنہوں میں سے کتنے لوگ جو محنت کرتے اس کے سامنے، ظاہر ہے اب یہ تپے ہوئے پگھلے ہوئے تانبے کو، اس گرم تانبے کے لیے کوئی ورک فورس بھی چاہیے تھی. کون اس کو سنبھالے؟ انسان تو نہیں سنبھال سکتا تھا. ہم تو نہیں تانبے کو جا کے اس طرح پکڑ سکتے. اس کے جو ورک فورس تھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے جن اس کے تابع کر دیے، کہ جن وہ ورک فورس تھی جو کام کرتے تھے اس میں. اور جو کوئی پھر ان میں سے ہمارے حکم سے چکھا دے ہم اس کو آگ کی مار. یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہمارے حکم سے. بلاتے اس کے واسطے جو چاہ، بناتے اس کے واسطے جو چاہتا. قلعے محاریب، بڑے بڑے قلعوں کو کہا جاتا ہے، اور محاریب محراب کی جمع بھی ہے. قلعوں کے معنی میں بھی آتا ہے اور عبادت گاہوں کے معنی میں بھی آتا ہے. جو بڑے بڑے قلعے بناتے تھے ان کو. ابھی دیکھیں نا، یہ ہوا بھی جو ہے یہ بھی ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہے نا. اور ملٹری مائٹ کے اندر، ملٹری کے اندر ٹرانسپورٹ کا یا لاجسٹکس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، وہ جو اس سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں. ایک تو ان کو اسلحہ بنانے کی طاقت تھی، ڈیفینسو آرمامنٹ بنا لیتے تھے. دوسری ان کے پاس یہ ٹرانسپورٹ کی طاقت تھی، لاجسٹکس کی طاقت تھی. ایک ملٹری مائٹ کی ایک شکل جو ہے وہ سامنے اٹھتی ہے.
اور پھر وہ بناتے تھے، اب حفاظتی قلعے بھی ہو سکتے ہیں اور عبادت گاہیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ جن جو ہے بناتے تھے ان کے لیے. وہ تماثیل ہوتی ہیں یہ جو چٹانوں کو آپ کاٹ کے جو بناتے ہیں یادگاریں. اس زمانے میں بنانے کی اجازت ہوگی جانوروں کی، انسانوں کی، جب یہ بنے تو وہ بناتے تھے تماثیل کو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ہوں غیر روح والی کی ولا. اور لگن یہ بڑے بڑے جو آپ جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے کیا کہیں گے دیگیں، ایسی دیگیں جو بہت ہی مطلب بہت بڑے ایریا کے اندر ہوتی ہیں. کالٹرن اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے. بہت بڑی بڑی دیگیں. یہ دیگیں کس لیے تھی؟ کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کے حساب سے صدقہ کیا کرتے تھے. ان دیگوں میں جو سوپ اور سالن پکتا تھا وہ اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ صدقے کے طور پہ لنگر جو ہے وہ چلتا تھا ان کو بڑی بڑی دیگوں میں. وجفان کل جواب، اور بڑے بڑے ڈونگے، آپ کہہ رہے ہیں ڈونگے، تو بڑے بڑے ڈونگے جو ہیں. وقدور راسیات وجفان کل جواب، یہ میں نے بتایا کہ بڑے بڑے یہ جو کالڈرن بڑے بڑے جو تھے دیگیں تھی. وقدور راسیات، اور بڑے بڑے ڈونگے راسیات جو کہ مطلب اپنی جگہ سے اٹھائے نہیں جا سکتے تھے، زمین کے اندر فکس تھے، اتنے بڑے تھے کہ وہ اٹھائے نہیں جا سکتے تھے. اے ملو آل داود شکرا، کام کرو داؤد کے گھر والوں حق مان کر، شکر کر کے، اور تھوڑے ہیں میرے بندوں میں حق ماننے والے. فرمایا کہ یہ لوگ یہ صدقات، یہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے آل داؤد. اور فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ دونوں باتیں کس لیے سامنے کی گئی یہ آگے بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے. یہ تمام وہ قوتیں یا وہ چیزیں تھیں جو مشرک یہ سمجھتے تھے کہ یہ طاقتیں ہمارے بتوں کے پاس ہیں، ہمارے خداؤں کے پاس یہ طاقتیں، اس طرح کی طاقتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے خدا تو ایک طرف ہے، میرے وہ بندے جو میرے برگزیدہ ہیں، جو میرے چنے ہوئے ہیں میرے حکم سے، تو یہ اس سے کہیں بہتر طاقتیں تو ہم نے ان کو دی. جن طاقتوں کی بنیاد پہ تم اپنے بتوں کو سجدے کرتے پھر رہے ہو، یہ تو میں نے اپنے کرم سے اپنے بندوں کو اس سے کہیں بہتر طاقتیں دی. پھر جب تقدیر کی نہیں، ہم نے اس پر موت نے جتایا ان کو، ان کا اس کا مرنا، مگر کیڑے نے من ساتھ وہ تاکل من ساتھ ویسے تو کہتے ہیں عصا کو، کھونٹی کو، لیکن کھونٹی کو منسا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جو کسی دوسرے کو دور رکھے. کھونٹی سے آپ دور رکھتے ہیں نا کسی کو، منسا. وہ ہے کہ ہم نے جب طے کیا کہ ہم نے اس کو موت دینی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو اب جن سامنے کام لگے ہوئے تھے بیت المقدس یا وہ جو وہ تعمیر اس کی چل رہی تھی، یہ سامنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جن خوف سے ان کو دیکھتے نزدیک نہیں جا سکتے کیونکہ ہوتا وہ کھونٹی سے ان کو میں سختی کرتا ہوں. منسا اس لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا، وہ کھونٹی سے پرے بھاگ جائے جو. تو یہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اب جن بھی لگے ہوئے تھے مشقت کرنے میں. اب یہ جن کون ہے؟ آپ نے دیکھا ہے سورہ جن میں بھی جا کے ذکر آئے گا کہ یہ جب کسی وادی میں کسی کا جاتے تھے سفر کرتے ہوئے، یہ کافر مشرک، تو یہ باقاعدہ آواز مارتے تھے کہ اے وادی کے جن ہماری حفاظت کرنا. تو جنات بھی کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو کچھ لوگ گمراہ تھے وہ ان کی باتوں میں آتے تھے کہ واقعی شاید ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم واقعی حفاظت کر سکتے ہیں. تو ان کا جنوں کے بارے میں ایک یہ رائے تھی کہ جن عالم غیب ہے. ان کی مشرکین کی رائے تھی، انہوں نے کہا ان کے عالم غیب کا بھی ذرا معاملہ سن لو کہ سلیمان سامنے بیٹھا ہوا تھا اور یہ اپنے مین ان شکل میں لگے ہوئے تھے، اور کتنے عرصے بعد وہ لگ گئی، کیا کہتے ہیں اس کو جی، دیمک. وہ جس کھونٹی میں ٹیک لگا کے رکھا ہوتا سیخ دیمک اس کو لگی ہے، اس نے وہ کھونٹی کھائی ہے، وہ کھونٹی گری ہے اور سلیمان گرے ہیں. تب انہوں نے کہا وہ تو کب سے مارا پڑا، اور یہ لگے ہوتے اپنی محنتیں کرتے. اگر یہ اتنے بڑے عالم غیب ہوتے تو ان کو یہ نہ پتہ لگتا کہ سلیمان جو سامنے بیٹھے ہوئے فوت ہو گئے، کہ ان کے بھی عالم غیب ہونے کا اللہ تعالیٰ نے بھرم کھول دیا کہ یہ ان کی اوقات ہے. یہ سامنے بیٹھے ہوئے سلیمان بیٹھے ہوئے تھے اور لگے رہے کام لگے رہے کام لگے رہے کام. اہل کتاب والوں نے بڑا اس میں عرصہ لکھا ہے کہ کتنے عرصے میں دیمک لگی، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری روایات میں نہیں. پھر جب تقریر کی ہم نے اس پر موت نے جتایا ان کو اس کا مرنا، مگر کیڑے نے گن کے کھاتا رہا اس کا عصا. پھر جب وہ گر پڑا معلوم کیا جنہوں نے کہ اگر خبر رکھتے ہوئے تھے غیب کی نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں. اگر ہمیں غیب کی خبریں ہوتی تو پھر اس تکلیف میں ہم کیوں لگے رہتے سلمان کے مرنے کے بعد. یہ اب
پورا واقعہ کہاں کا بیان ہو گیا جی؟ فلسطین اور شام اس ایریے کا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے برکت رکھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وقت کان لسبعین، اور بالکل پکی بات ہے قوم سبا کو، فی مسکنہم آیا، ان کی بستیوں میں، ان کے مسکن میں ہماری نشانی ہے۔ جنتانی عن یمین و شمال، دو باغ تھے ان کے دانے بانے، بے شمار مطلب سبزہ تھا ان کا، بہت ہی ایک معجزاتی طور پہ، اللہ کہتا میرے نشانی ہے، معجزاتی طور پہ بڑا خوبصورت سبزہ تھا ان کے دائیں بائیں۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اللہ تعالیٰ کے اپنے اللہ کے رزق سے اور شکر کرو اللہ کا۔ بلدۃ طیبۃ، ایک یہ کہ تمہیں شہر دیے پاکیزہ، رہنے کی جگہ دی پاکیزہ، ورب غفور، اور وہ رب جو تمہارے گناہ بخش رہا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے اس صورت کے آغاز میں کہا تھا کہ اس کے اندر آپ نے رحیم اور غفور کا کمبینیشن دیکھنا ہے۔ اب یہ قوم سبا والے کو مسلمان یا آپ کہہ لیں کہ اللہ کے شکر گزار لوگ نہیں تھے، لیکن اللہ ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کیے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، یہ نہیں کہ تم فرمانبردار ہو۔ اس کے اندر ایک اینگل اور بھی آتا ہے، کیونکہ تاریخ کے معاملے اور تاریخ سے ظاہر انسان سیکھتا ہے اور مستقبل میں سیکھتا ہے کہ ساری قوموں کو عذاب صرف پیغمبروں کے انکار کرنے پہ نہیں آیا، کچھ قوموں کا معاملہ کچھ اور بھی تھا۔ تو جب آپ یہ پورا واقعہ دیکھیں گے تو آپ کو ذکر ہوگا، پھر دھیان میں نہ لائے، فارض سے ہم نے کنارہ کیا، اگنور کیا ہم نے، پھر جوڑ دیا ہم نے ان پر نالا زور کا۔ یہ ایک ڈیم تھا جو ایک دم جو ہے وہ ڈیم ٹوٹ گیا، بڑا مشہور ایک سیلاب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اس کا بڑا ذکر چلتا رہا تھا۔ اور دیے انہوں کو ان دو باغوں کے بدلے دو اور باغ، جن میں کچھ ایک میوہ تھا کسیلا کڑوا اور جھاڑ، اور کچھ بیر تھوڑے سے، وہ ساری جو ان کی ایگریکلچر بیس تھی، یہ ایگریکلچر میں ماہر تھے، اپنا بھی استعمال کرتے تھے اور ایکسپورٹ بھی کرتے تھے۔ پوزیشننگ میں نے ان کی پہلے آپ کو بتا دی ہے کہ بالکل بیٹھے ہوئے تھے دریا کے کنارے، سمندر کے سی پورٹ تھی۔ تو وہ جو ان کی ایگریکلچر بیس تھی وہ بالکل تباہ کر دی۔ کس وجہ سے تباہ کر دی؟ آگے جا کے اندازہ ہوگا، ناشکری کی وجہ سے۔ ایک اور قوم بھی آپ واقف ہیں اس قوم سے جو دعوے کرتی ہے کہ ہماری ایگریکلچر بیس ہے، اس کے شکر اور ناشکر کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو تاریخ میں اس قوم کو دیکھیں کہ جس کی ایک ایگریکلچر بیس تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار نعمتیں پھیلائی تھی۔ اس قوم میں بھی دیکھنے کہ اللہ نے نعمتوں کو کس طرح ڈھیر لگائی، اور وہ قوم ناشکری تھی۔ اور پھر دیکھیں کہ رب العزت نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تاریخ میں اس قوم کا نام بھی نہیں ہے اگر قرآن نہ بولے تو۔ یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو، ان کی کہ ناشکری کی، اور ہم بدلہ اسی کو دیتے ہیں جو ناشکرا ہو، جو اللہ کی نعمت آزادی کا بھی شکر نہ کر سکے، جو اللہ کے انعامات اور اللہ کے اتنے فضائل اور برکتوں کا بھی شکر نہ ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیتے ہیں بدلے ہم کو، کہ ہم نے وہ ڈیم توڑ دیا، اور جتنی ان کی گرینری، جتنی سرخیزی تھی، وہ سب کے سب ختم ہو گئی، اور وہاں کچھ کڑوے پھل رہ گئے۔ اور رکھی تھی ہم نے ان کی اور ان بستیوں میں جہاں ہم نے برکت رکھی ہے۔ برکت کہاں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ شام میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ شام سے لے کر یہاں یمن تک ہم نے ان کے لیے ایک معاملہ اور بھی کیا تھا، ان کی اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک معاملہ اور بھی کیا تھا، کہ ہم نے یہاں سے مسلسل ان کے لیے شہر بسائے ہوئے تھے، اس برکت والی زمین سے لے کے ان کے ملک تک ہم نے نزدیک فاصلوں پہ شہر بسائے ہوئے تھے، اور رکھی تھی ہم نے ان کی اور ان بستیوں میں جہاں ہم نے برکت رکھی ہے، بستیاں راہ پر نظر آتی، اور منزلیں ٹھہرا دی ہم نے ان میں چلنے کی، کہ چلو پھرو ان میں راتوں اور دنوں میں امن سے۔ یہ نزدیک نزدیک جو شہر ہم نے بسا دیے ہیں، دن رات بے خوف ہو کر چلو اور اپنی اکانومی کو سپورٹ کرو۔ آپ کے پروڈکٹس ہیں ایگریکلچرل، نزدیک نزدیک شہر ہے، آپ
دور کی منڈیوں کو بھی اور نزدیک کی منڈیوں کو بھی آپ کو رسائی دے دی کہ آپ اپنا کاروبار جو ہے وہ اس طرح چلائیں۔ پھر کہنے لگے اے رب، یہ لوگ یہ کہنے لگے اے رب، فقالو اجتماعی طور پہ کہنے لگے ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے ہمارے رب، ہمارے درمیان دوری کر دے ہمارے سفروں میں۔ کیا کر دے؟ یہ درمیان کے شہر ختم کر دے۔ کیوں ختم کر دے؟ کیوں ختم کر دے؟ ایک تو درمیان کے شہر ہمارے منافع میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں سے آپ جب گجر خان جائیں گے تو کم پیسوں میں بیچیں گے نا، لیکن یہاں سے آپ کراچی جائیں گے تو زیادہ منافع کمائیں گے آپ۔ ایک تو یہ ہمارے منافع کے اندر حصے دار بن جاتے ہیں، اور دوسرا اجتماعی طور پہ دعا کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ کانگلومیریٹس، جن کو آپ آج اردو کے لفظوں میں آج مافیا مافیا آپ سن رہے ہیں، یہ ایک مافیا کی شکل اختیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ کانگلومیریٹس بن جائیں۔ یہ چھوٹے منافع خور ان کو بزنس فارغ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی تھی ان برکتوں کو پہچاننے کے بجائے انہوں نے ایک نیا اکنامک ماڈل بنایا اپنے دماغ کے اندر کہ یہ تو درمیان سے ختم کر دے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر۔ سائنس تو بڑی نکالی انہوں نے، لیکن در حقیقت یہ اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے۔ ان کا یہ خیال کہ ہم یہ جو کانگلومیریٹس بنا لیں گے یا جو ہم مافیاز بنا لیں گے، اور یہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ سے کر رہے تھے، یہ دراصل ان کی ناشکری تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے ہماری اکانومی بڑی ترقی کرے گی۔ یہ در حقیقت اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، تو ہم نے ان کو بنا دیا بھولی ہوئی کہانیاں اور کر دیا ان کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے۔ یہ جو ناشکری کر رہے تھے ہماری، اور یہ فلسفے لے کے آتے تھے اکانومی ماڈلز کے، اور دوسروں کے منافع اور ان کی برکات رزق کی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے ان کو کہانیاں، بھولی بسری کہانیاں بنا دیا اور ہم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس میں پتے ہیں لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر صبر کرنے والے، اللہ کا شکر کرنے والے، حق سمجھنے والے کے لیے اس بات میں نشانی۔ اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل، پھر اس کی راہ چلے مگر تھوڑے سے ایماندار۔ اور یہ اوس اور خزرج جو قبائل جو مدینہ میں آ کے آباد ہوئے، یہ بھی تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ یہاں سے قوم سبا کے ہی قبائل تھے جو آ کے مدینہ میں آ کے آباد ہوئے، واللہ اعلم۔ اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر اتنے واسطے تا معلوم کریں کہ ہم کون یقین لاتا ہے آخرت پر الگ سے، اس سے جو رہتا ہے اس کی طرف سے دھوکہ میں، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ شیطان کا کوئی زور نہیں تھا، بات یہ تھی کہ ہم معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے اور کون ہے جو اس شیطان کے ان بہلاووں، ان چالوں کے اوپر آیا تھا۔ تو یہ معاملہ ہوا قوم سبا کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو فرض نمتے ہوئے کو معاف فرما، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے سیاح کو معاف فرما۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں خصوصاً کورونا کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان سے کاملہ عاجلہ مغفرہ نصیب فرما۔ اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ نے صحت کاملہ عاجلہ مغفرہ نصیب فرما۔ جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے سوال کو معاف فرما، ان کی منازل کو آسان فرما۔ میرے ایک استاد ہیں جی، اخلاق سے ورزی کی، ان کے والد فوت ہو گئے، ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا کرتے ہیں۔ اخلاق صاحب کے والد صاحب دنیا زندگی گزارتے ہوئے اللہ سے ہوتا ہے یہیں درگزر فرما۔ اے اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، واحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی برکات حیات قائم دائم فرما۔ اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبانوں پر جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک